بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام تیمور اقبال ہے اور میں خیبر میڈیکل کالج پشاور میں سیکنڈ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے 2023 MD میں 193 مارکس لیے تھے اور میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی. بہت سارے جونیئرس کا کنفیوژن رہتے ہیں کہ کون سی بکس دیکھنی چاہیے MD کے لیے, کون سی اکیڈمی بہتر ہے اور MCQs پریکٹس کہاں سے کی جائے. تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ٹائم ٹیبل کیا تھا, میں نے کون سے اکیڈمی سے کلاسز لیے تھے اور MCQs پریکٹس میں نے کہاں سے کی تھی. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کون سے ریسورسز یوز کیے تھے. تو بایولوجی پر آتے ہیں. پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جو KPK والے ٹیکسٹ بکس ہے, چاہے وہ بایولوجی ہو یا کیمسٹری کے لیے ہو, آپ نے وہ لازماً دیکھنی ہے. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بایولوجی کا جو بک ہوتا ہے اس کا ایک اسٹیٹمنٹ لے کے وہ MCQs بنا لیتے ہیں MD میں. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے KPK ٹیکسٹ بکس لازمی دیکھنی ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بایولوجی کے لیے لیکچر ضروری ہے یا نہیں, اور اکثر لوگ یہی بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنی ضروری نہیں ہے, اور میں ایگری بھی کرتا ہوں. لیکن میں نے خود لیکچر دیکھے تھے. میں نے جیسا کہا NG خان اکاؤنٹ پرچیز کیا تھا تو میں ان کے ریکارڈڈ لیکچر دیکھتا تھا. اس کے علاوہ ایک سعید MD گائیڈ ویب سائٹ ہے, گوگل پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس پر کپس کے لیکچر اویلیبل ہے. اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس سے آپ کا فیڈرل اور جو پنجاب کے ٹیکسٹ بکس ہے اس سے بھی MCQs کور ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کہ فیڈرل والا بک دیکھنا چاہیے یا نہیں. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ایکسٹرا, آپ نے KPK جو ٹیکسٹ بک ہے وہ کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک ایکسٹرا ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے, تو آپ وہ لازماً کر لیں, کیونکہ اکثر بایولوجی میں وہ فیڈرل سے MCQs لیتے ہیں. پھر آتے ہیں فزکس پر. تو فزکس کے لیے میں بک سے تو اتنے MCQs نہیں آتے, وہ ایک جنرل ٹاپک ہوتا ہے جس پر نومیریکلز آتے ہیں. تو میں نے خود جو سورسز یوز کیے تھے ان میں ایک تھا. تو جو فزکس کے سورسز ہیں ان میں پہلے یوٹیوب پر اویلیبل ہے فزکس ان سیکنڈز, ان کے لیکچرز آپ لازماً دیکھ لیں. اس کے بعد NG خان کی جو ویڈیوز ہیں میں نے خود دیکھے تھے, وہ شارٹ ویڈیوز ہوتے ہیں اور زیادہ تر ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک نومیریکل کس طرح سالو کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سر اظہار کے لیکچرز ہیں وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں, اگر آپ وہ دیکھ لیں وہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. پھر آتے ہیں کیمسٹری کے حوالے سے. کیمسٹری کے لیے میں نے جو پریپریشن کی تھی وہ جو ہمارے FSC کا پارٹ 2 چل رہا تھا, اس کے ونٹر ویکیشن میں نے بہت سارا کام کر لیا تھا کیمسٹری کے لیے. میں نے فزکس والا ایک انڈین چینل ہے الگ پانڈے, ان کی کیمسٹری کے لیکچرز دیکھے تھے. فار ایگزامپل آرگینک کیمسٹری, بہت ایک لینتھی پلے لسٹ ہے جس کی سارے ویڈیوز میں نے دیکھے تھے, ان کے نوٹس بنائے تھے. اس کے علاوہ جو ان آرگینک کیمسٹری ہے ان کی بھی ویڈیوز دیکھی تھی فزکس والا سے. لیکن یہ سارے لیکچرز میں نے دیکھے تھے ونٹر ویکیشنز, جبکہ میرے FSC پارٹ 2 چل رہی تھی. پھر MD کے لیے میں نے دیکھے تھے کپس اینڈ اسٹارز کے لیکچر, یہ اویلیبل ہے. جیسے بایولوجی کے لیے میں نے کہا سعید MD پر, یہ کپس اور اسٹارز کے لیکچر وہاں پر آپ کو فریلی اویلیبل ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آرگینک کیمسٹری میں نے فزکس والا سے کیا تھا. میں آپ کو پھر ریکمینڈ کروں گا کہ KPK ٹیکسٹ بک جو سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا سورس ہے وہ ٹیکسٹ بک ہونا چاہیے کیمسٹری کے لیے اور بایولوجی کے لیے. اگر آپ بایولوجی اور کیمسٹری کا بک کے بار بار اس کی ریویژن کریں تو انشاءاللہ آپ کی اس میں فل مارکس آئیں گی. پھر چلتی ہے انگلش کے حوالے سے. انگلش کا یہ سین ہے کہ اس کا پورشن لمیٹڈ ہے اور ٹیسٹ میں اس کا پورشن لمیٹڈ ہے, 20 مارکس ہوتے ہیں, جبکہ اس کا کورس بہت زیادہ ہے. اور اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز رہتے ہیں کہ انگلش کہاں سے کور کیا جائے. تو جو سورسز میں نے یوز کیے تھے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. میں نے دیکھے تھے سر نصیر عباس والے لیکچرز جو کہ اویلیبل ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے NG خان کے اکاؤنٹ پرچیز کیا تھا, اس میں بھی انگلش کے لیکچرز تھے وہ دیکھے تھے. اور نیئر پھر یہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے, تو وہاں سے بھی میں نے کچھ لیکچرز دیکھے تھے. یہ تو ہو گیا انگلش کے. لیکن انگلش کا یہ سین ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا کورس بہت زیادہ ہے اور پورشن بہت کم ہے MD میں. اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ وہ ووکیبلری کرے, ہم کون سی سورس یوز کریں. میں تو ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ پہلے جو پورشن زیادہ ہے آپ اس پر فوکس کریں. لیکن انگلش میں آپ ووکیبلری کہاں سے دیکھیں گے, اتنے سارے ورڈز ہیں, آپ کی انرجی ڈرین ہوگی ایک MCQ کے لیے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ
جو زیادہ ایفیشنسی والی چیز ہے اس پر فوکس کریں. فار ایگزامپل جو بیسک سلیبس ایم ڈی کیٹ کی سلیبس میں موجود ہے آپ پہلے وہ کور کر لیں. اس کے بعد جو ڈفرینٹ اکیڈمیز کے ٹیسٹ ہے آپ وہاں سے ان کا انگلش کا پورشن ہے وہ دیکھ لیا کریں, اور جو پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز ہے انگلش کے لیے آپ وہ دیکھا کریں. تو ان شاء اللہ اس سے آپ کا انگلش کا میجورٹی جو پورشن ہے وہ کور ہو جائے گا. پھر آتے ہیں لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے. لاجیکل ریزننگ ایک ایزی ٹاپک ہے, یہ بہت سارے لیکچرز یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے. میں نے خود جو کیے تھے این جی خان کے لیکچرز دیکھے تھے, اور نیئر پیئر ایک یوٹیوب پر چینل ہے وہاں سے کیے تھے, اور کپس کے لیکچر بھی میں نے دیکھے تھے جو کہ فری اویلیبل ہے یوٹیوب پر. تو اگر آپ یہ ریسورسز یوز کریں انشاءاللہ اس سے آپ کا لاجیکل ریزننگ والا سیکشن بھی کور ہو جائے گا. پھر آتے ہیں کہ اسٹڈی صبح کو کرنی چاہیے یا نائٹ کو اسٹڈی کرنی چاہیے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر. میں بذات خود مارننگ کو پریفر کرتا ہوں. میں صبح اسٹڈی کرتا تھا, میں صبح اٹھ جاتا تھا, نماز پڑھ لیتا, پھر اس کے بعد میں اسٹڈی کرنے بیٹھ جاتا. تقریباً ظہر کی نماز سے پہلے میں ایٹ لیسٹ 5 آور اسٹڈی کیا کرتا تھا. یہ میرا پرائم ٹائم ہوتا تھا کیونکہ زیادہ تر کام میں مارننگ میں کرتا تھا. پھر اس کے بعد جو باقی کا دن ہے اس میں تقریباً 6-7 گھنٹے میں نکال لیتا, اور پھر رات کو میں جلدی سوتا تھا. تو آپ اس طرح کریں کہ دن میں 11 to 12 آورس اس طرح پڑھائی کے لیے وقت نکال لیا کر. مور دین انف ٹائم ہے انشاءاللہ, اس سے آپ کا انڈیکیٹ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آتے ہیں اسٹوڈنٹس اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آن لائن اکیڈمی بیسٹ ہے یا فزیکل اکیڈمی. میں خود بتاؤں تو میں نے ایف ایس سی کے لیے فزیکل اکیڈمی لی تھی, اور ساتھ ساتھ میں الگ پانڈے جو کہ ایک انڈین یوٹیوب پر ٹیچر ہے, میں ان کے لیکچرز دیکھتا تھا فزکس کے لیے, کیمسٹری کے لیے اور بایولوجی کے لیے. وہ ایک اکیڈمی بن چکی ہے وہ فزکس والا, میں ان کے لیکچر زیادہ تر دیکھتا تھا ایف ایس سی میں. پھر ایم ڈی کیٹ کے لیے میں نے آن لائن پریپریشن کی تھی. میں نے این جی خان کا اکاؤنٹ پرچیز کیا تھا, اور اس کے علاوہ میں کپس کے لیکچرز بھی دیکھتا تھا. فزکس ان سیکنڈ جو یوٹیوب پر ہے, نیئر پیئر, سر اظہار والے لیکچرز ہو گئے, جس طرح میں نے آپ کو ریسورس والے سیکشن میں بتایا کہ میں نے یہ ریسورسز یوز کیے تھے. تو پھر آتا ہے ایم سی کیوز پریکٹس کہاں سے کرنی ہے. میرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا, میں ایک سبجیکٹ کرتا تھا. فار ایگزامپل بایولوجی کا ایک چیپٹر میں نے کیا, جو ریسورس میں نے آپ کو بتائے میں وہ ویڈیوز دیکھ لیتا, ایکسٹرا پوائنٹس تھے وہ اپنے ساتھ بک میں نوٹ کر لیا کرتا, پھر اس کو ریوائز کر لیتا. پھر این جی خان کے جو چیپٹر وائز ٹیسٹ ہے پھر وہ میں اٹیمپٹ کرتا. جو ایم سی کیوز مجھ سے غلط ہو جاتی وہ میں خصوصاً وہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیتا. اس طرح فزکس کے بھی ایک چیپٹر ختم ہو گیا, اس کے لیکچرز بھی میں نے کور کر لیے, پھر میں چیپٹر وائز ٹیسٹ دیتا, اور جو ایم سی کیوز مجھ سے غلط ہو جاتی ہے وہ میں اپنے ساتھ نوٹ کر لیتا. اس طرح کیمسٹری اور انگلش کے لیے بھی. باقی یہ ہے کہ سنڈے ٹیسٹ کون سے اکیڈمی کے دینے چاہیے. اگر میں آپ کو کہوں تو میں نے کوئی سنڈے ٹیسٹ نہیں دیے تھے. اس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سنڈے ٹیسٹ میں نے نہیں دیے تھے. بہت سارے لوگوں نے کامنٹس کیے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے, آپ نے ایم سی کیوز پریکٹس کس طرح کی تھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے ساتھ این جی خان کی جو اکاؤنٹ تھا اس میں چیپٹر وائز ٹیسٹ بہت زیادہ تھے. 1000 جو ایم سی کیوز میں نے آلریڈی پریکٹس کیے تھے, اور میں نے جو اپنا اسکیجول بنایا تھا, تو میں چونکہ فریشر تھا, فرسٹ ٹائم تھا میرا, تقریباً 2 months تھے پریپریشن کے لیے, تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ایک سنڈے ٹیسٹ کے لیے ایک الگ سا وقت نکال سکوں. تو میں جو چیپٹر وائز ٹیسٹ ہے این جی خان کی وہ اٹیمپٹ کر لیا تھا, وہ مور دین انف تھے. آپ نے ایم سی کیوز اتنے پریکٹس کرنے ہیں کہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے, اور آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا گرپ اب اس ٹاپک پر اسٹرانگ ہو گیا ہے. تو میں نے خود سنڈے ٹیسٹ نہیں دیے تھے. البتہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے فزیکل اکیڈمیز لیے تھے کہ کون سی سنڈے ٹیسٹ بہتر ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے. یہ جو سارے ریسورسز تھے, جو میرا طریقہ کار تھا, میرا روٹین تھا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. لاسٹ میں آپ کو ایک یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اتنی چیزیں دیکھ لیا کریں کہ آپ پھر اس کو ریوائز کر سکیں. ہمارے ایئر پر ایم ڈی کیٹ جو ہے نا وہ پہلے ہوا, میرے 191 مارکس آئے تھے اس میں, اور پھر اس کے بعد وہ ریکنڈکٹ ہوا, تو ریکنڈکٹ میں میرے 193 مارکس آئے تھے. زیادہ تر لوگوں کے مارکس کم ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ میرے ٹرو مارکس زیادہ ہوئے تھے. میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب میں دوبارہ تیاری کر رہا تھا ریکنڈکٹ ٹیسٹ کے لیے,
تو میں ایم سی کیوز پریکٹس اتنی پھر اس کے لیے نہیں کی، میں بار بار ریوائز کرتا. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ایم سی کیوز مجھ سے غلط ہو جاتے، جو میں پہلی دفعہ پریپریشن کر رہا تھا تو میں اپنے ساتھ نوٹ کر لیتا. اس کے بعد جب ریکنڈکٹ والا ٹیسٹ تھا اس کے لیے پریپریشن کر رہا تھا، میں بار بار بکس دیکھتا اور اپنے نوٹس کو گو تھرو کر لیتا، اور جو ایم سی کیوز مجھ سے غلط ہو گئے صرف ان کو دیکھ لیتا. کیونکہ میں نے آلریڈی بہت زیادہ ایم سی کیوز کی پریکٹس کی تھی، تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ریویژن کیا کریں اور اتنی چیزیں کر لیا کریں کہ پھر آپ اس کو ایزیلی ریوائز کر سکیں. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ میں نے یہاں سے کورس لیا، یہاں سے لیا، اتنے پوائنٹس نوٹ کیے اپنے ساتھ، لیکن جب لاسٹ میں دیکھتا ہوں تو وہ اکثر لوگوں سے ریوائز نہیں ہو پاتے. وہ کہتے ہیں کہ اب میں اتنا زیادہ کورس کس طرح کور کر لوں، مجھ سے ریوائز نہیں ہو رہے. وہ ایک لاسٹ ڈیز میں ویسے بھی ڈپریشن وغیرہ آ جاتی ہے، بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اتنا دیکھا کہ اتنی چیزیں آپ کور کر لیں کہ پھر آپ ایزیلی اس کو ریوائز کر سکیں. اور دوسری جو باتیں میں یہ کروں گا کہ یہ سوشل میڈیا ہے، اس میں لاسٹ منتھس نہیں ہے، اسے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ اگر آپ اس میں اپنے آپ کو اسٹڈی کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے. اور لاسٹلی پھر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ دیتے ہیں اور سنڈے ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو دوست ملتے ہیں، ایک کہتا ہے میرے اتنے مارکس آئے، دوسرا کہتا ہے میرے اتنے مارکس آئے، اور بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایم سی کیوز غلط کر جاتے ہیں. تو آپ نے اس میں وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، بلکہ آپ اس کو این اپارچونیٹی دیکھنی ہے کہ یہ ٹیسٹ سے پہلے میں نے ایک ٹیسٹ دیا، پریکٹس ٹیسٹ دیا، اس میں مجھ سے ایم سی کیو غلط ہو گیا، تو آپ اس ایم سی کیوز کو نوٹ کریں اور آپ اس کو ایک غنیمت سمجھیں کہ آپ نے جو ایم ڈی کیٹ کا اوریجنل ٹیسٹ ہے آپ نے اس سے پہلے غلطی کی اور آپ نے کچھ سیکھا. تو آپ نے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے. جو سنڈے ٹیسٹ ہے آپ نے اس میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، بلکہ لرننگ اپارچونیٹی، اس کو ایز اے لرننگ اپارچونیٹی دیکھنا ہے. ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ٹو دا پوائنٹ ہو اور کم ٹائم میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں. اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے جو ایم ٹی کیٹ جونیئرس کے لیے میں نے بنایا تھا. اس کے علاوہ میرا ایک ایم ٹی کیٹ گروپ بھی ہے، میں ہوں کے ایم سی کی کچھ اور دوست ہیں جنہوں نے بنایا تھا جونیئرس کے لیے. تو آپ اگر اس میں ایڈ ہونا چاہیں ہم آپ کو اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ریسورسز ہم نے بتائے ہم وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اس میں. اور باقی اگر آپ کا کوئی کویشچن آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. جو گائیڈ لائنس میں نے شیئر کی انشاءاللہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آپ کو کے ایم سی میں ویلکم کروں گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.